والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، اور نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب کیسا ہی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیب کیسا ہی ہو واسطہ احمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ واجب الاحترام عزیز طلباء اکرام اور اس بہترین اسکول دار ارقم اسکول داؤد چرنگی کیمپس کی اساتذہ اور یہاں کے منتظم سر عبید صاحب، برادر محترم بھائی نواز صاحب، علی ظہور صاحب، سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا مختصر وقت میں اتنا بہترین پروگرام آپ سب نے مل کر ترتیب دیا۔ خالق کائنات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ دو باتیں میں ان بچوں کے لیے کہوں گا اور دو تین باتیں ہم سب جو سننے والے ہیں ہم سب کے لیے ہوں گی۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ ہمارا پروگرام ہے، اور ہم نے اس کو نام دیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ سیرت عربی زبان میں چلنے کو کہتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا، نبی جی آپ ان سے کہیے یہ چلیں زمین میں، چلیں پھریں اور دیکھیں پہلے والے کس ڈگر پر چلے، کس راستے پر چلے اور ان کو کیا انعامات ملے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کے نبی کے راستے کو چھوڑا ان کو کیا سزا ملی۔ تو سیرت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، رول ماڈل ہوتا ہے، بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں فلانے کرکٹر کی طرح بنوں، کوئی یہ چاہتا ہے میں فلانے آدمی کی طرح بڑا بنوں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کو کسی کی طرح بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جب یہ بات واضح ہے اور قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سب کچھ ہے۔ تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں زندگی کے ہر قدم پر دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ پڑھ کر میں آپ کو سیرت کا ایک چھوٹا سا پہلو دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کون ہے؟ آپ میں سے بہت کم بچے ایسے بیٹھے ہیں جن کی عمر 10 سال ہے، یا تو 10 سال سے کم ہے یا کچھ زیادہ ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی۔ ایسے ہی ایک محفل لگی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے تھے، اے لوگوں، میں اللہ کا سچا پیغمبر، میں اللہ کا سچا رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، آپ میری بات مانیے، کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیجئے اور جنت کے حقدار ہو جائیے۔ روایات میں آتا ہے کہ سب نے انکار کر دیا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے صحابی، اور حضور کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور فرما رہے ہیں علی، آپ کو میں پہلے والے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ آقا ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے توڑتا ہے نا تو اس سے بھی جوڑ، یعنی جو تجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچوں ہم کلاس میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں بھائی دور ہو کے بیٹھو۔ ہمارے محلے میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری نہیں بنتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صل من قطعک، آپ اس سے بھی جوڑیں جو آپ سے توڑنا چاہتا ہے، واعف عمن ظلمک، جس نے آپ پر ظلم کیا آپ اس کو معاف کر دیں۔ آپ مجھے بتائیے وہ وقت کہ جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر لوگوں نے معاذ اللہ نعوذ باللہ تھوک دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور حضور سجدے میں جاتے ہیں اور لوگ آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام پر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اور وہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نعوذ باللہ برا بھلا کہا گیا، لیکن ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اور جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، سارے لوگ سامنے کھڑے تھے جن جن لوگوں نے میرے پیغمبر پر اور اصحاب پیغمبر پر ظلم کیے تھے۔ تو حضور نے پوچھا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ ان سب نے کہا انت کریم ابن کریم، آپ بڑے معزز ہیں، آپ کا خاندان معزز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلیں آج میں آپ سے وہ بات کہتا ہوں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے معاف کر دیا، یغفر اللہ لکم، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ بچوں میں اور آپ ہم سب ایک دوسرے کو معاف کرنے کا سوچیں، کسی سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں، برابر میں بیٹھنے والے سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں، آپ کے گھر میں کسی سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں، کسی بچے سے غلطی ہو گئی، ہم بڑے ان چھوٹوں کو معاف کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے میرے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے، اور یہ بڑے عجیب صحابی ہیں۔ بچوں ایک بات یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے نا،
جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ حضور کے سب سے پہلے شاگرد ہیں۔ اب بچوں ذرا دیکھو شاگرد استاد کا ادب کیسے کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لاتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وضو فرما رہے ہوتے تو یہ آقا علیہ السلام کے لیے مسواک اٹھا کر لاتے۔ آپ کے یہ جو ڈسپلے لگے ہیں دیکھیں، اس میں ایک مسواک بھی رکھا ہے۔ مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند تھا۔ حضور علیہ السلام گھر میں آتے تھے تو مسواک کرتے تھے، حضور علیہ السلام گھر سے باہر جاتے تھے تو مسواک کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں جاتے تو مسواک فرماتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لا کر کے دیتے۔ پھر اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا کہ حضور علیہ السلام کہیں آرام فرمانا چاہتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود تکیہ لا کر کے دیتے تھے۔ اتنی خدمت۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی۔ بچوں جب ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں نا، میں اور آپ گھر جاتے ہیں، گھر میں امی ہیں، ابو ہیں، بڑے بھائی ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کی خدمت کریں۔ ہم اس سے کہیں اماں آپ بیٹھ جائیے میں اپنا کھانا اٹھا لیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیے میں پانی پی لوں گا۔ آپ ان کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے استاذ کی خدمت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اے اللہ اس کو بہترین علم عطا فرما۔ اور آج ہمارے پاس جتنا علم پہنچا ہے اس میں بہت بڑا حصہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک بات تو یہ تھی بچوں کہ ہم اپنے اندر بہترین اخلاق پیدا کریں۔ اخلاق بہترین کیا ہے؟ جو آپ پر ظلم کرتا ہے آپ اس کو معاف کریں، اور جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ ایک بات اور جو مجھے کہنی ہے، دیکھیے بہت سارے بچے آئے اور انہوں نے ابتدا کری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے۔ یاد رکھو بچوں، اعوذ باللہ صرف قرآن پاک کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کریم پڑھیں تو اللہ کی پناہ میں آئیں شیطان مردود سے۔ لہذا بچوں ہم جب بھی کوئی اچھا کام کریں بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں۔ ہم یہاں اسپیچ کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت تو قرآن پاک کے ساتھ ہو گئی، اس میں تو ہم نے اعوذ باللہ پڑھ لی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہم آخری بات، میں نے شروع میں آپ سے ایک بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو بچوں بہترین نمونہ صرف ایک چیز میں تو نہیں ہے نا، مسواک کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باپ تھے، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی، 3 بیٹے دیے۔ آپ میں سے کس کس کو یہ پتا ہے بیٹا؟ ماشاءاللہ، کوئی ایسا بچہ ہے آپ میں جو حضور کی 4 بیٹیوں کے نام مجھے سنا دے، انعام ملے گا۔ امی کلثوم، گڈ، ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں دیں، 3 بیٹے دیے۔ حضور والد گرامی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کو اولاد دی۔ حضور کسی کے چچا بھی ہیں، حضور کسی کے ماموں بھی ہیں، حضور کسی کے ابا بھی ہیں۔ بچوں ہمیں قدم بقدم دیکھنا ہے، اور خصوصاً ہم سب کو، یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، جو میری بہنیں بیٹھی ہیں، ہمیں زندگی کے ایک ایک قدم پر پرکھنا ہوگا۔ میرے گھر میں شادی کا فنکشن ہے، کیا میں اس راستے پر چل رہا ہوں جو راستہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ میرے گھر میں غمی ہو گئی، فوتگی ہو گئی، کیا میں اس راستے پر چل رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری بیٹے، 2.5 سال کی عمر، دودھ چھڑا دیا گیا تھا، چلتے تھے تھوڑا تھوڑا۔
تو جب یہ فوت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے، حضرت ابراہیم کو یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم ان الفاظ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، اور وہ الفاظ ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو معاملات میں، عقائد میں، اخلاق میں، معاشرت میں، مسائل میں، گھریلو زندگی میں، نجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، بازار کی زندگی میں، خوشی کے معاملات میں، غمی کے معاملات میں، بچوں میں اور آپ جس قدم پر بھی جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میری بات یاد رکھیے گا، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، میں آپ سب سے کہتا ہوں، آپ بچوں سے بھی، اپنے آپ سے بھی، بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی، میری اس بات کو یاد رکھیے گا، اگر میں نے اور آپ ربیع الاول کے مہینے میں صرف اور صرف اظہار محبت تو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت تو کیا، بہت بڑی بات ہے، ہم نے نعتیں بھی پڑھی، ہم نے تلاوتیں بھی کری، لیکن ہماری عملی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Welcome to Stone Speaker System. Stone Speaker is ready to pair. The Bluetooth device is ready. ہماری عملی زندگی کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، یاد رکھیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود جھوٹ بولا، نہ کسی کو بولنے دیا، بلکہ ایک عورت نے اپنے بچے کو اپنے پاس بلایا، اس کے ہاتھ یوں بند تھے، یوں، اور اس نے کہا بیٹا میرے پاس آ جائیے، یہ دوں گی، یعنی میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے یہ دوں گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے ہاتھ میں کھجور ہے۔ کھجور حضور پاک علیہ السلام کو بہت پسند تھی، یہاں رکھی ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا اور آپ بچے کو یوں ہی بلا لیتی تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا۔ ہم سب مذاق میں بہت دفعہ جھوٹ بول دیتے ہیں اپنی بات کو اچھا بنانے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ۔ حضور نے فرمایا جو آدمی مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، ہم اسی زبان سے دوسروں کی غیبت بھی کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم دوسروں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اسی زبان سے ہم دوسروں پر طعن بھی کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم دوسروں پر الزام بھی لگاتے ہیں، اور کائنات کے سردار فرما رہے ہیں جو آدمی مجھے اس زبان کی ضمانت دے دے، زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے، اس زبان پر گالی نہیں آئے گی، اس زبان پر جھوٹ نہیں بولا جائے گا، اس زبان سے کسی پر الزام نہیں لگایا جائے گا، اس زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی جائے گی، اضمن له الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بچوں ہم سب آج سے عہد کریں ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے اس زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنی، ہم نے کسی پر الزام نہیں لگانا، اس زبان سے ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی۔ اور آپ دیکھیے نا وہ ایک بچہ جس کو آج ساری دنیا جانتی ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث اکٹھی کی، چھوٹے سے بچے تھے، ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل جس کو ہم امام بخاری کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے لاکھوں حدیثیں جمع کی۔ امام بخاری چھوٹے سے بچے ہیں، محمد نام ہے۔ آپ کے گھر میں ہے کوئی محمد؟ کسی کے گھر میں؟ آپ کے گھر میں؟ الحمدللہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ، میرے بڑے بچے کا نام بھی محمد ہے الحمدللہ۔ تو یہ محمد ابن اسماعیل جا رہے ہیں، چھوٹے سے بچے علم پڑھنے جا رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے ڈاکو پہنچ گئے، انہوں نے کہا بھائی نکالو جو کچھ جس کے پاس ہے سب نکالو۔ تو ان کی اماں نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اماں نے کچھ پیسے ان کی یہاں آستین میں سی دیے تھے، یہ آستین کہلاتے ہیں بچوں، اس کو آستین کہتے ہیں، یہاں سی دیے۔ تو ڈاکوں نے ان کی جیبوں کی تلاشی دی، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو ڈاکوں نے پوچھا بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ جی ہے۔
کہاں ہے؟ یہ آستین میں۔ کتنا ہے؟ کہنے لگے 40 درہم ہے یا 40 دینار ہے۔ کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے بیٹا، ہم ان کی تلاشی لے رہے تھے، لوگ اپنا مال چھپا رہے تھے، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے سچ بول دیا آپ کے پاس پیسے۔ کہا جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ڈاکو گئے اپنے باس کے پاس اور باس کو کہنے لگے باس ایک بچہ ہے 12-15 سال عمر ہے، عجیب بچہ ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے سچ سچ بتاتا ہے۔ اچھا اس کو بلاؤ۔ یہ محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ باس کے پاس لائے گئے۔ اب باس دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ 12-13 سال عمر، بیٹا آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ جی ہیں۔ کتنے ہیں؟ 40 درہم۔ کہاں ہیں؟ یہ میری آستین میں میری اماں نے سی دی ہیں۔ بیٹا آپ جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے، پیسوں کو چھپا بھی تو سکتے تھے۔ کہنے لگے جب میں گھر سے نکلا تھا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے جا رہے ہو، تم حضور کی باتوں کو دل میں محفوظ کرنے جا رہے ہو، بیٹا خیال کرنا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں ہے؟ اس باس کے دل پہ چوٹ لگی اور اس نے کہا میرے ساتھیوں یہ ایک معصوم بچہ ماں کی بات مان کر جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم کتنے کم قسمت ہیں کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور ہم اللہ کے بندوں کو لوٹتے۔ یوں نیچے تلوار پھینکی، تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس نے کہا گواہ رہنا آج کے بعد میں نے بھی چوری سے ڈاکے سے توبہ کر لی۔ اس لیے میرے بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% سیرت پر چلنے، حضور کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، رخ طوفانوں کے موڑ دیے۔ ارے اس محسن انسانیت نے کیا کیا نہ دیا، ہم انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دیں، کئی موڑ دیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار عالم ہماری اس خوبصورت مجلس کو قبول فرمائیے۔ جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے، جن اساتذہ نے، جن ٹیچرز نے اس محفل کو سجانے میں جس طرح بھی محنت کی، خدمت کی، اے اللہ کریم ان سب کی خدمت کو قبول کیجیے۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی کھری اتباع نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس میں جو بچے یا جو بڑے، جو بھائی یا جو بہنیں بیمار ہیں، اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ اے اللہ پاک اس اسکول کو اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائیے۔ یہاں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اپنی رضا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔